آج میں اپنی امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیے. کیا اپنے مسلمان بھائی پر جب ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے آپ کو کچھ بھی تکلیف کا احساس ہوا؟ جس جماعت کی پشت پر 200 سال کی جہاد کی تاریخ ہو، فرنگی کے خلاف جہاد کی تاریخ ہو، آزادی کے لیے قربانیوں کی تاریخ ہو، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو. تو میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کو اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہے. ذرا سمجھو اس بات کو. بین الاقوامی قوتیں کس منافقت کے ساتھ، کس ناجائز حربوں کے ساتھ امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، حرمین الشریفین ان کے نشانے پر ہے. اور اسی لیے میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے. تم مجرموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، اس لیے کوئی مجرم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. جمعیت علماء اسلام ایک پاک، صاف، شفاف اور عقیدے پر پختہ اور پرعزم جماعت، اگر اس کو تم نے مد مقابل میں لانے کی کوشش کی تو اپنی ہلاکت کا اعلان کرو گے اور کوئی راستہ. ریاست ذمہ دار ہے. میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا. جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام وحدت امت کانفرنس مہنگائی اور قومی مسائل پر اظہار تشویش. تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں منعقدہ وحدت امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو موجودہ عالمی حالات میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے، جبکہ مسلم ممالک کو باہمی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہے اور عرب ممالک کو اتحاد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان جمعرات کو منگو پیر روڈ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام وحدت امت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. کانفرنس کے موقع پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے، جبکہ شرکاء کی سہولت کے لیے بڑی سکرینز اور لائٹنگ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. کارکنان قافلوں کی صورت میں کانفرنس میں شریک ہوئے اور پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمعیت علماء اسلام آئین، جمہوری عمل اور قومی استحکام پر یقین رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں اتحاد، برداشت اور شائستگی کے فروغ کی ضرورت ہے، جبکہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے اجتناب کیا جانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دفاعی، معاشی اور فلاحی اعتبار سے مضبوط ریاست بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی، بے روزگاری اور عوامی مشکلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے. اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء اسلام 22 مئی کو مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کرے گی، جبکہ 4 جون کو پشین بلوچستان میں جلسہ منعقد کیا جائے گا. کانفرنس سے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل، جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. مقررین نے ملکی امن، معاشی استحکام، تعلیم، روزگار اور عوامی مسائل کے حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اتحاد و ہم آہنگی کے ذریعے ہی ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. کانفرنس کے اختتام پر شرکاء نے ملک کی سلامتی، استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعائیں کی ہیں.
جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں 13 مئی 2026 کو مجلس شورا کا اہم ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت، جامعہ کو درپیش سیکورٹی خدشات اور انتظامی امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت حضرت مولانا عبدالحلیم دیر بابا جی اور حضرت مولانا مغفور اللہ بابا جی نے کی، جبکہ محتمم جامعہ حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب مدثراللہ نے باوجود علالت کے اجلاس میں شرکت کر کے اراکین شورا کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس میں مقررین نے حضرت مولانا محمد ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سمیع الحق شہید اور حضرت مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ کی دینی و علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکومت سے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ شرکاء نے دارالعلوم حقانیہ اور خانوادہ حقانی پر مسلسل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے جامعہ کے لیے مستقل اور مؤثر سیکورٹی انتظامات کا مطالبہ بھی کیا۔ مجلس شورا نے متفقہ اعلامیہ میں موجودہ محتمم حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب اور نائب محتمم مولانا راشد الحق سمیع پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ملک بھر سے علماء، سیاسی و مذہبی شخصیات اور اراکین شورا نے شرکت کی اور مختلف تجاویز پیش کی۔ اجلاس کے اختتام پر حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نے متفقہ قراردادیں پیش کیں، جنہیں شرکاء نے منظور کیا، جبکہ دعا کے ساتھ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ وفاق المدارس کے وفد کی دارالعلوم تعلیم القرآن اور چارسدہ آمد۔ مولانا اشرف علی اور شیخ الحدیث مولانا ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ سے تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا حنیف جلندری کی قیادت میں ایک وفد نے دارالعلوم تعلیم القرآن کا دورہ کیا اور سابق محتمم مولانا اشرف علی مرحوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر صدر وفاق المدارس شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے محتمم دارالعلوم مولانا قاضی عطاء الحق اور نائب محتمم مولانا ولی اللہ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے مرحوم کی درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ وفاق المدارس کے وفد میں مولانا مفتی عبدالرحمن، مولانا عزیز الرحمن اور مولانا عبدالقدوس محمدی شامل تھے، جبکہ دارالعلوم تعلیم القرآن کے اساتذہ، منتظمین اور طلباء بھی موجود تھے۔ مولانا حنیف جلندری نے مرحوم مولانا اشرف علی کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ وفاق المدارس کے مخلص اور مضبوط ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم تعلیم القرآن نے ہر دور میں دینی تحریکوں کی قیادت اور باطل کے مقابلے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دریں اثنا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ایک وفد ناظم اعلیٰ مولانا حنیف جلندری کی قیادت میں شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے چارسدہ بھی پہنچا۔ وفد میں ناظم خیبر پختونخوا مولانا حسین احمد، ناظم بلوچستان مولانا صلاح الدین، مولانا عزیز الرحمن جامعہ دارالقرآن فیصل آباد اور دیگر شامل تھے۔ وفاق المدارس کے قائدین نے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور اہل خانہ و پسماندگان سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے حکومت پنجاب اور وفاق المدارس العربیہ کے درمیان اہم ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب میں علماء اکرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے وفد نے ملاقات کی، جس کی قیادت سیکرٹری جنرل وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا حنیف جلندری نے کی۔ ملاقات میں سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، سید طاہر رضا بخاری، اسپیشل سیکرٹری فیصل فرید، ڈی جی اوقاف حافظ انیس الرحمن، اے آئی جی آپریشن زاہد نواز مروت اور دیگر حکام نے شرکت کی، جبکہ وفاق المدارس کے وفد میں حافظ محمد امجد، حافظ اسد عبید، مولانا حافظ اسد، مولانا مجیب الرحمن انقلابی اور عزیز الرحمن شامل تھے۔ ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال، اتحاد بین المسلمین اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ حکومت پنجاب صوبے میں اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام مکاتب فکر کے علماء سے مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام سے قبل سیکورٹی سمیت تمام ضروری انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں، جبکہ نفرت اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ اس موقع پر مولانا حنیف جلندری نے حکومت پنجاب کی جانب سے اتحاد بین المسلمین کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مکالمہ اور باہمی مشاورت ہی معاشرتی استحکام کی ضمانت ہے،
جبکہ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ملاقات کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ افغانستان میں پولیس کو ہزاروں موٹر سائیکلیں فراہم، سیکورٹی فورسز کی عملی استعداد بڑھانے کی کوشش۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان مفتی عبدالمتین قانی نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز کو مزید مضبوط، متحرک اور مؤثر بنانے کے لیے وزارت داخلہ نے 2300 نئی موٹر سائیکلیں پولیس کے مختلف شعبوں میں تقسیم کی ہیں۔ باختر نیوز ایجنسی کے مطابق یہ موٹر سائیکلیں امن عامہ پولیس، کابل پولیس، فائر بریگیڈ اور ٹریفک پولیس کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ آئندہ ہر پولیس شعبے کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے الگ مخصوص رنگ مقرر کیا جائے گا، جبکہ پرانی گاڑیوں کو بھی اسی مقصد کے تحت نئے رنگ دیے جائیں گے تاکہ ہر شعبے کی فورس کی شناخت آسان ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان موٹر سائیکلوں کی تقسیم سے سیکورٹی اور عوامی خدمات کی رفتار میں اضافہ ہوگا، شہریوں کے مسائل پر بروقت رسائی ممکن بنے گی اور پولیس کی عملی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا انتخابی نظام اور بابری مسجد طرز کی تعمیر کے اعلان پر تبصرہ۔ تفصیلات کے مطابق معروف عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن نے مغربی بنگال کے سابق ترنمول کانگریس MLA کی جانب سے بابری مسجد کی طرز پر مسجد تعمیر کرنے کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جذباتی نعروں کے بجائے شعوری اور سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ملت ٹائم سے خصوصی گفتگو میں مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ مسلمانان ہند کی بے شعوری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی یہاں کعبہ بنانے کا اعلان کر دے تو وہ بھی ہمایوں سے زیادہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان کا اشارہ مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد کے علاقے بیلڈانگا میں بابری مسجد کی طرز پر مسجد کی تعمیر کے اعلان کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو صرف جذباتی نعروں کے بجائے عملی مسائل، تعلیمی ترقی اور سماجی استحکام پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی گفتگو کے دوران مولانا سجاد نعمانی نے بھارت کے انتخابی نظام پر بھی تنقیدی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی الیکشن لڑتا ہے اور اس کو شکست دینے کی طاقت کسی پارٹی میں نہیں ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ عوامی اعتماد کی بحالی، شفاف سیاسی عمل اور سنجیدہ قیادت کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ مغربی بنگال کی نئی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے تعلق سے تفصیلی ہدایات جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ گائے، بیل، سانڈ، بھینس یا بچھڑے کی قربانی سرکاری اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکے گی۔ حکومتی ہدایات کے مطابق قربانی کی اجازت صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب متعلقہ نگر پالیکا کے چیئرمین یا پنچایت سمیتی کے صدر کے ساتھ سرکاری ویٹرنری ڈاکٹر مشترکہ منظوری فراہم کریں۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کھلی جگہوں، سڑکوں اور عوامی مقامات پر جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتظامیہ نے ہدایت دی ہے کہ قربانی کے تمام مراحل طے شدہ اصولوں اور مقامی قوانین کے مطابق انجام دیے جائیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس میں قید یا 1000 روپے تک جرمانے کی سزا بھی شامل ہے۔ بندرجاہوں کے خفیہ دورہ امارات کا اسرائیلی دعویٰ۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ناجائز ریاست کے وزیر اعظم بندرجاہو نے ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان سے اہم ملاقات کی ہے۔ ناجائز ریاست کے وزیر اعظم کے دفتر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکورٹی، ایران کے خلاف جنگی تعاون اور دفاعی روابط پر گفتگو کی گئی، جبکہ ایران جنگ کے دوران ناجائز ریاست اور UAE کے درمیان عسکری و انٹیلیجنس تعاون میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناجائز ریاست نے امارات کو آئرن ڈوم، دفاعی نظام اور فوجی معاونت فراہم کی ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات نے 2020 عیسوی کے ابراہم معاہدے کے تحت ناجائز ریاست کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے۔